آپ مسجد سے نکل رہے تھے، راستے میں عورتوں کو دیکھا جو مردوں سے مل جل گئی تھی۔ راستہ تھا، خواتین بھی اور مرد بھی، آپس میں اختلاط پیدا ہو گیا۔ راستے میں خواتین اور مردوں کا ازدحام جمع ہو گیا، ان کا رش ہو گیا، عورتیں اور مرد دونوں خلط ملط ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے مسجد سے باہر آ رہے تھے، آپ نے فرمایا استاخرنا، آپ نے کہا خواتین کو، عورتوں سے خطاب فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ فرمایا لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق، راستے کے درمیان میں چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، راستے کے درمیان میں چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ علیکن بحافات الطریق، راستے کے کنارے کنارے پر چلا کرو، راستے کے کنارے کنارے پر چلا کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ۔ نبی علیہ السلام نے صرف ایک دن اس نماز کے بعد خواتین سے، عورتوں سے خطاب فرمایا کہ تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے امت کی عورتوں کے لیے، امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کنارے 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 چلیں۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیواروں سے چپک چپک کے چلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے، ان کی چادریں دیواروں سے اٹک جایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے علیکن بحافات الطریق۔ ایک دفعہ دیکھا کہ مرد و زن کا اختلاط ہے، جیسا عام طور پر بازاروں میں ہوتا ہے، ازدحام میں ہوتا ہے، رش والی جگہوں میں ہوتا ہے، مرد بھی اکٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اکٹھے ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اس نظام کا مشاہدہ فرمایا اور فرمایا کہ خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بے شانہ ایک ہی راستے کے درمیان میں چلیں، بلکہ فرمایا راستے کے کنارے کنارے پر چلنا تمہارے لیے زیادہ مناسب، زیادہ پاکیزگی اور طہارت کے لائق ہے۔ صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں اس کے بعد مدینہ کی حالت یہ ہوگی کہ ہر خاتون دیوار کے ساتھ چپک چپک کے چلتی، بسا اوقات ان کی چادریں، ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے دیواروں کے ساتھ اٹک جاتے، دیواروں سے پھنس جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اطاعت و فرما برداری کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، میری اتباع، میرے خلفاء کی اتباع، میرے صحابہ کی اتباع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔